اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ کبھی بھی ایک پائیدار نہیں رہے۔ 62 میں دیکھیے جب چین کی اور بھارت کی جنگ ہوتی ہے تو امریکہ ان کو، صدر کینیڈی اس وقت تھے، بہت زیادہ پیمانے پر ان کو سیکرٹلی ہتھیار پہنچائے جاتے ہیں۔ وہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے بھارت کو وہاں پہ سوال پاکستان کے لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو ان کے ایلائے ہیں، ڈیفنس ایگریمنٹس میں ہم نے ان کے پارٹنرز ہیں، سینٹو میں سیٹو میں۔ ہندوستان تو غیر جانبدار ہے، وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے۔ سر سینٹو کی ایک بڑی اہم کلوز تھی، وہ بھی میں یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا کہ امریکہ نے طے کیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرے گا اگر پاکستان کے اوپر کوئی حملہ ہو جاتا ہے تو۔ یہ ڈیفنس ایگریمنٹس میں ہوتا ہے، مطلب ہے کہ جس طرح نیٹو میں ہے ان کی کلوز 5 ہے، اگر ایک حملہ کرے تو باقی سارے۔ لیکن امریکہ نے اس کلوز کے اوپر کبھی عمل درآمد نہیں کیا، وہ ان کے شروع سے نیت ہی اس طرح کی تھی۔ تو اس کے بعد جب یہ کولڈ وار ختم ہوئی تو پاکستان کے بالکل تعلقات اور امریکہ کے وہ پیچھے چلے گئے۔ پھر امریکہ 2 مرتبہ آتا ہے اس خطے میں، اور دونوں مرتبہ افغانستان کے لیے آتا ہے۔ پہلے جب کہ سوویت یونین نے یہاں پہ قبضہ کیا افغانستان میں تو پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا اور امریکہ پھر اس خطے میں دلچسپی لینے لگ پڑا۔ دوسرا 9/11 کے بعد جب امریکہ نے حلہ بولا افغانستان کے اوپر اور وہاں پہ وہ انویڈ بھی کیا افغانستان کو، تو وہاں پہ پھر پاکستان اور امریکہ قریب آئے۔ یعنی کہ یہ بالکل افغانستان سپیسیفک۔ آج کا آپ نے جو دورے کی بات کی، یہ بھی صرف اور صرف افغانستان سپیسیفک ہی ہے۔ اس میں دوسری اور نہ کوئی بات ہوئی ہے، نہ کوئی اس میں کوئی اور بات ہے۔ پاکستان سپیسیفک نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ پاکستان سپیسیفک نہیں ہے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ۔ ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہندوستان ہے، ہندوستان کو وہ کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں چین کے ساتھ۔ پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر چین ہے، تو پھر پاکستان کے ساتھ تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوائے ان کا ایک نقطہ ہے صرف افغانستان کا، جس کے اوپر وہ۔ لیکن چلیں سر، یہاں تک اگر مان لیں وہ افغانستان کے امن کے لیے یا افغانستان کے اندر اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے وہ پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں، یہاں تک تو آپ ایگری کریں گے نا؟ وہ اس لیے تسلیم کرتے ہیں، اسی لیے وہ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ نہیں، بات نہیں کرتے، وہ آپ کو کوئی ڈیمانڈز کرتے ہیں، وہ اگر آپ چاہیں گے تو بعد میں چلیں وہ ڈیمانڈز کو آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ سر آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو بالکل اس طرح سے ہم نہیں دیکھ سکتے، اس نے ہمارے لیے نئے راستے کھولنے ہیں سر، اس نے ہمارے لیے، ظاہر سی بات ہے ہم نے کچھ طے تو نہیں کیا ان کے ساتھ، لیکن یہ ہمارے لیے نئے راستے اس اعتبار سے کھولے گا کہ افغانستان میں ہم ان کی ضرورت ہیں۔ اگر افغانستان میں ہم ان کی ضرورت ہیں تو پھر سر ہمیں اپنی ڈیمانڈز کو بھی ان کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا جو مقام ہے وہ بھی ان کے سامنے کھل کے آ سکے اور ان کو پتہ چل سکے کہ پاکستان کی پوزیشن، نئی گورنمنٹ کی لائن جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ اچھا، میں ایک بات کہوں گا صرف، دیکھیں زلمے خلیل زاد جس کو ہم سب جانتے ہیں، پاکستان کا نہایت بڑا دشمن ہے، اس کو یہ دورے یہ آنے سے پہلے وہ سفیر بھی رہا، افغانی امریکن ہے، لیکن وہ امریکن زیادہ ہے، افغانی کم ہے۔ وہ اس کو ایک دن پہلے، پومپیو صاحب پاکستان ہندوستان کے دورے سے ایک دن پہلے اس کو ایڈوائزر آن افغانستان ان دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ رکھا گیا۔ اب وہ بھی ساتھ تھا، وہ بھی آپ تصویر پہ دیکھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا یہ ایک نون پاکستان ہیٹر ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹوریٹ ایس کتاب دیکھیے جو پاکستان ISI کے اوپر لکھی گئی ہے، اور اس میں ڈائریکٹر ایس کا مطلب ہے جو پاکستان کے ISI افغانستان کو دیکھتے ہیں ان کے اوپر، اس میں آپ کو صاف پتہ چلتا ہے کہ زلمے صاحب جب تھے افغانستان میں سفیر تو ان کی کرزئی صاحب کے ساتھ کتنی زیادہ قربت تھی، اور کرزئی صاحب جو دن رات پاکستان کو بلاسٹ کرتے تھے ہر چیز کے لیے، وہاں پہ ایک پٹاخہ بھی چلتا تھا تو کہتے پاکستان نے کروایا، تو اس میں ان کا کتنا تعلق تھا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جو امریکن اسٹریٹجی ہے اس میں یہ کوئی فرینڈلی یا وہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے کہا امداد بن کر، امداد نہیں تھی، وہ تو پاکستان کی جو سروسز تھیں اس کے عوض انہوں نے پاکستان کے پیسے دینے تھے، وہ بھی کچھ اتنے نہیں ہیں جو انہوں نے وہ بھی روک دیے۔ یہ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں 300 ملین، اس سے پہلے بھی یہ F-16 کے پیسے لے کر، یعنی کہ تجارت کے معاملے میں بھی بے ایمان میں تو لفظ استعمال کروں گا، اس لیے کہ آپ پیسے لے کر کسی سے، یا آپ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو وہ خدمات دیں گے جو نیٹو کے لیے افغانستان میں ہیں، اور پھر آپ ان کے پیسے نہیں دیتے۔ یہ 2 مرتبہ انہوں نے کیا ہے۔
یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا، دیکھیے ان کو پاکستان کے اوپر جو انہوں نے پریشر ڈالتے ہیں وہ ایک دو چیزوں سے صرف ڈالتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں ان کو کوئی کھپت ہو گیا ہے، وہ اصل میں 17 سال سے افغانستان میں ان کو شکست ہو رہی ہے. طالبان آپ دیکھیں ہر روز علاقہ زیادہ سے زیادہ اس پہ قبضہ کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ وہاں پہ وہ ان کے اوپر پریشر بھی ڈالتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں قندوز میں ابھی انہوں نے کیا ہے، جی قندوز میں کیا، یعنی اب تو وہ نون فیکٹ ہے کہ 40% سے زیادہ علاقہ افغانستان کا طالبان کے پاس ہے. پھر داعش بھی بیچ میں آ گئی. اب امریکن فورسز کے اس میں تو پاکستان کا قصور نہیں ہے کہ داعش کو اگر آپ اٹھا کے عراق سے شام سے اور افغانستان میں لے آئیں جب آپ کی فوجیں وہاں پہ موجود ہیں، افغانستان کی حکومت موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے آپ سیف ہیونز دیتے ہیں، آپ کی پناہ گاہیں جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کی پاکستان میں ہیں، فاٹا کے علاقے میں، اور وہ کوئٹہ شورا کا بھی نام لیتے ہیں، اور آپ یہاں سے حملے کرواتے ہیں افغانستان پہ، اس لیے افغانستان سٹیبل نہیں ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی مذہبی شخصیات ہیں وہ ٹیررزم میں انوالوڈ ہیں، آپ ان کو پکڑ کے جیلوں میں بھیجیے. دیکھیے یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں. پہلی نمبر 1 پاکستان کی فوج نے بڑی محنت کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ وزیرستان کے علاقے میں اور فاٹا کے دوسرے علاقوں میں بھی دہشت جو گرد ہیں اس میں صرف افغانی نہیں تھے، اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے سر پاکستانی افواج. ڈاکٹر صاحب ایک سوال جو یہاں بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ بڑی ضرورت ہے امریکہ کی پاکستان یا پھر بھارت بڑی ضرورت ہے؟ ایک سوال یہ. دوسرا، کیا یہ جو ہم نے ریسیپشن دیا ہے یہ خودداری کا مظاہرہ تھا، یہ ضروری تھا کرنا؟ اس طرح کرنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بنسبت ایک چھوٹا ملک ضرور ہیں لیکن امریکہ جیسی بڑی سپر پاور کو اس طرح سے جو ہے وہ گرم جوشی کا مظاہرہ نہ کرنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلقات جو ہیں وہ پھر سے تناؤ کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں، میرا حال ہے تعلقات تو کبھی صحیح ہوئے ہی نہیں، اگر آگے بھی نہیں ہوگا. دیکھیے تھوڑا سا آپ سچویشن کو سمجھیے. سچویشن یہ جا رہی ہے کہ یہاں اس علاقے میں نئے الائنس بن رہے ہیں. اس میں جیسے چودھری صاحب نے صحیح کہا کہ روس اس میں ایک بہت بڑا پلیئر بن کے آ گیا ہے. روس کا اس وقت دیکھیے آج کی جب ہم بات کر رہے ہیں تہران میں کس کی میٹنگ ہو رہی ہے؟ تہران میں روس، ایران اور ترکی کی میٹنگ کی ہو رہی ہے. کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ شام کے اوپر. امریکہ وہاں سے باہر ہو گیا کمپلیٹلی. عراق کی آپ سچویشن دیکھ لیجئے، یہی ملک آپ کو نظر آتے ہیں. یہ آپ سوچ سکتے تھے کچھ مہینے پہلے کہ روس جو ہے وہ ایک ثالثی کا رول ادا کرے گا افغانستان میں؟ اس نے بھی میٹنگ کال انہوں نے ماسکو میں کی ہوئی ہے افغانستان کے اوپر، جس میں امریکہ باہر ہے. چائنا بھی اس میں دلچسپی لے رہا ہے. اس کے بعد ترکی کے اور ایران کے بھی نہایت اچھے تعلقات ہو گئے ہیں، جبکہ شام میں وہ بالکل علیحدہ ان کی وہ دھڑوں کو سپورٹ کر رہے تھے، اب وہ ایک ہو چکے ہیں وہاں پہ. اور دوسرے معاملات میں بھی ایران نے کھل کر کہا تھا جب انہوں نے سینکشن لگایا ترکی میں کہ ہم ترکی کے ساتھ ہیں، اور یہی ترکی نے ایران کے لیے کہا تھا. دیکھیے یہ نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے جس میں الائنمنٹ میں یوں اس کو گنوں گا. امریکہ، ٹرمپ کا امریکہ، ٹرمپ کی ہم بات کرتے ہیں. ابھی فیئر جو کتاب آ رہی ہے 11 تاریخ کو، آج اس کے اوپر جو وڈ ورڈ نے لکھ دیا ہے کہ یہ بالکل اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے ہمارے صدر کا، اور اس کے جو سٹاف کے لوگ ہیں سے وہ کاغذ چھپاتے ہیں تاکہ یہ کوئی ڈیسپریٹ حرکت نہ کر دے. اور بھی بہت سی اس پہ کتابیں ہیں، لوگ اس پہ بات کریں. وہ آرٹیکل سر جو کل چھپا تو مطلب وہ بھی وہاں پہ بھی جو اتنا وہ والا امریکہ نہیں ہے جس سے آپ لاجیکلی بات کریں. تو چلیے ٹرمپ کا امریکہ، مودی کا ہندوستان، اس کے بعد سعودی عرب، یو اے ای اور اسرائیل، یہ ایک گروپ بن چکے ہیں. اچھا، دوسری طرف مطلب ہے یہ تو سعودی عرب کو بھی آپ شامل کریں؟ سعودی عرب تو وہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز وہ ہتھیار ان سے لے رہے ہیں، اور ان کے بغیر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے، ساری سیکیورٹی امریکہ کرے گا تو پھر ہم چلیں گے. اس کے بعد دوسرا دھڑا یہ پاکستان، چائنا، روس کے ہم بہت قریب آ رہے ہیں، ایران اور ترکی. ایران کے بھی بغیر تعاون کے افغانستان میں امن نہیں آ سکتا، روس کے بھی تعاون کے بغیر افغانستان میں امن نہیں آ سکتا، اور پاکستان کے بغیر تعاون کے تو آ ہی نہیں سکتا. ہم اکیلے وہاں پہ ایز اے پلیئر رول کوئی زیادہ ادا نہیں کر سکتے. دیکھیے اگر امریکن ہمیں کہیں کہ آپ اپنے حقانیس کو باہر یہاں سے نکال دیں، ان کے خلاف فوجی کارروائی کریں، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارے اپنے بندے ہیں، وہ ہمارے اپنے قبائل ہیں، پاکستانی ہیں وہ. ہم ان کے خلاف امریکہ کے کہنے کے اوپر جو پہلے ہم نے کیا تھا ہم نہیں کر سکتے. یا وہ ہمیں کہیں کہ یہ 3-4 شخصیات ہیں مذہبی، ان کو پکڑ کے جیلوں میں بھیج دیجیے. ہماری عدالتیں آپ کو پتہ ہے آج کل
آپ بھیج سکتے ہیں کسی کو جیل میں عدالتوں کے ہوتے ہوئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ ان کے دونوں ڈیمانڈز جب میٹ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو ایک ہوسٹائلی پلیئر کے طور پہ دیکھیں گے. لیکن 17 سال کی جنگ کے بعد بھی پاکستان کو ایلینیٹ کر کے، ایران کو ایلینیٹ کر کے، اور روس کے خلاف ایک ٹریڈ وار جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، اور چائنا کے بھی، یہ پھنسے رہیں گے افغانستان میں اور یہ بری طرح وہاں پہ مار کھاتے رہیں. لیکن سر اس میں بری طرح مار کھانا جو ہے وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، افغانستان کا امن جو ہے وہ پاکستان کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن جن ڈائریکشنز کے اوپر پاکستانی وزیر خارجہ افغانستان دورہ کرنے کے لیے پہلے جا رہے ہیں وہ بھی امریکن ڈائریکشنز ہیں. سر ہم کیوں اپنے طور پہ خود سے اپنی پالیسی میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں. ٹھیک ہے، افغانستان ایک علیحدہ چیز ہے. اب افغانستان کے ساتھ اب بات چیت ہمیں کرنی چاہیے اور حالات نارمل کرنے چاہیے. دو وہاں پہ شخص حکومت کر رہے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم، عبداللہ اور اشرف غنی، یعنی دونوں پیرلل ہیں. ابھی پرسوں جو ان کے سیکیورٹی چیفز ہیں دو، ان کی آپس میں کھلم کھلا لڑائی ہوئی ہے، آپس میں انہوں نے الزامات لگائے. کیونکہ ایک پرو رشین ہے، وہ چاہتا ہے کہ روس کے زیادہ روس انوالو ہو، دوسرا پرو امریکن ہے. افغانستان کے اپنے معاملات نہیں ٹھیک، وہاں پہ جو وار لارڈز ہیں وہ کھلے پھر رہے ہیں، امریکہ ان کو امداد کرتا ہے، وہ حکومت کو سٹیبل نہیں ہونے دے رہے. کوئی مجھے بتائیے 17 سال ہو گئے ہیں کوئی قومی فوج بنی وہاں پہ، یا قومی پولیس بنی، یا ان کے کوئی ادارے بنے وہاں پہ؟ کرپشن کی حالت، افغان آرمی کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ بغاوت آ رہی ہے. سر بالکل ایگزیکٹلی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر امریکہ نے پریشر ڈالنا ہے تو افغانستان کے اوپر ڈالے، یعنی افغانستان کے معاملات جو ہیں وہ سیدھے کرے، اور اس کے بعد پھر وہ یہ اسکیپ گوٹ ہے صرف خفت اپنی مٹانے کے لیے کہ ہم سپر پاور کہلاتے ہیں. ویسے وہ رہے نہیں سپر پاور، اب سپر پاور ہم کہلاتے تو ہیں، اور 17 سال سے ہمیں ننگے پاؤں اور غریب بیچارے جو طالبان ہیں وہ ہمیشہ بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ کمنٹ کیجئے گا کہ وہ اسٹیر کرنا چاہتا ہے. میں آپ کی بات دیکھیے، وہ امریکہ اس وقت یہ چاہ رہا ہے. پہلے شروع میں ان کا خیال تھا جب یہ افغانستان میں آئے ہیں جارج ڈبلیو بش کے زمانے میں، کہ ہم پورے معاشرے کو تبدیل کر دیں گے. نیشن بلڈنگ کا اس نے لفظ استعمال کیا تھا، یعنی ہم مختلف ادارے بنائیں گے اور افغانستان کی فوج کو بڑا ماڈرن کریں گے، پولیس کو، جوڈیشری کو، بیوروکریسی کو، اور سیاسی عمل کو، اور پارلیمنٹ کو. اس کے بعد ان کو جب وہاں پہ کچھ عرصہ ان کا گزرا تو ان کو سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ یہ یہاں پہ تو ہمارے قدم نہیں ٹک رہے، تو ہم نے نیشن بلڈنگ کیا کرنی ہے. پھر اوباما کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے چینج کیا اپنا سٹینس. انہوں نے کہا نہیں وہ نیشن بلڈنگ کا کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم صرف چاہتے ہیں وہاں پہ امن آئے اور بات چیت بھی اس میں کی جائے. دیکھیے ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ایک مناسب حد تک افغانستان میں امن آ جائے تاکہ امریکہ کی فوجیں وہاں سے یہ کہہ کے کہ ہم نے وکٹری اچیو کر لی ہے باہر نکل سکیں. یہ جس طرح عراق کا تھا، عراق ابھی یہ تڑپتے تھے اور پریشان ہوتے تھے کہ ایک کسی قسم کا تھوڑا سا امن وہاں آ جائے تاکہ ہم وہاں سے باہر نکل سکیں. یہ گئے ہیں پھنس افغانستان میں بری طرح، اور یہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا نا، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ وہ امریکہ نہیں رہا جو 50 اور 60 میں ہمارے دماغ میں ہے. ان کی تو فائنینس، ان کا تو حال یہ ہے کہ ان کا جو انفراسٹرکچر ہے اپنا وہ ٹوٹ پھوٹ کا پورا شکار ہوا ہے. اور ٹرمپ کی پوری جو کیمپین تھی وہ تھی ہی اسی پہ کہ امریکہ اپنا جہاں پل بننے تھے 10 سال بننے چاہیے تھے وہ 30 سال ان کو ہو گئے ہیں. جو ریلوے لائنیں تھیں، جو بجلی کے گریڈز تھے، یعنی کہ ہمیں اپنا انفراسٹرکچر ہمارا خراب ہو رہا ہے. ان کے پاس اتنے اب پیسے نہیں ہیں کہ وہ بانٹتے پھریں اور وہ افغانستان میں اس پہ خرچہ کرتے رہیں اور اپنی اکنامک سچویشن ہے اس کو خراب کرتے رہیں. مناسب وہ پیس جائیں گے، پاکستان کو وہ آگے کریں گے، اور پاکستان ہوگا تو نہیں. میرا خیال ہے عمران خان کی یہ ایک تعریف ہے کہ یہ ہمارے ایسے لیڈر ہیں جو حالات کو سمجھتے ہیں. ہی از انٹیلیجنٹ پرسن، اور وہ پہلے بھی ان کا خیال رہا ہے. وہ قطن بھی ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، نہ ہی پھنسے، نہ ہی اپنے قبائل کے ساتھ لڑائی شروع کریں گے، نہ ہی وہاں افغانستان میں جا کے. دونوں سائڈوں سے انگیج ہیں، مشرقی سرحد سے بھی انگیج ہیں، مغربی سرحد سے بھی انگیج ہیں. اس کے علاوہ بھی دیکھیے افغانستان میں افغانستان کا مسئلہ یہ ہے. آپ نے سے پہلے بات کی افغانستان ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، ہمارے افغانستان کے ساتھ مناسب تعلقات ہونے چاہیے، اچھے تعلقات ہونے چاہیے. لیکن یہ جو امریکہ کا فیکٹر ہے اس سے پاکستان کو پرے رہنا چاہیے، جو پاکستان پرے ہے اس وقت بھی. اپنے البتہ ہمارے جو قبائل ہیں، افاٹا تو حصہ بن گیا خیبر پختونخوا، وہاں پہ ایک میسو اکنامک ڈیولپمنٹ کی جائے، اور جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں ٹیررسٹ وہ بالکل کارنر ہو جائیں، اور وہ علاقہ جو ہے وہ پاکستان کا بالکل ایز اے حصہ ہو کے مین سٹریم میں وہ آگے بڑھے. افغانستان جانے تو ان کا کام جانے. اگر پاکستان فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے
کوئی گروپ ہمارے کہنے میں ہے اگر تو وہ ضرور کر دیں، ان کو کہہ دیں، ریکویسٹ کریں، مہربانی کریں، مذاکرات کی میز پہ آئیں، اس سے زیادہ نہیں۔ بالکل ٹھیک سر، ان کا دعویٰ سچا ہے کہ نہیں؟ نہیں بالکل، اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے۔ دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو تباہی نون لیگ نہیں سر، اکنامک کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کریں گے؟ دیکھیے میں اس کی آپ کو مثال دے سکتا ہوں سر، ایتھیوپیا افریقہ کا سب سے زیادہ پسماندہ ملک تھا، اور بالکل اس کو تو ہاتھ دھو چکے تھے ساری دنیا کے جو ملک ہیں اور ایجنسیز بھی ہیں۔ آج ایتھیوپیا کی گروتھ ریٹ سب سے زیادہ ہے۔ جب ایک لیڈر آ جائے نا جی، اس نے ٹرن اراؤنڈ کیا، اور اوباما نے، مجھے یاد پڑتا ہے ادیس ابابا جو ان کا کیپٹل ہے، وہاں پہ افریقن آرگنائزیشن کی میٹنگ تھی، اور اس نے اس میٹنگ میں ایڈریس کر کے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا تھا یہ وہ ایتھیوپیا ہے جو بالکل قحط زدہ اور ڈوب گیا تھا نیچے، یہ وہ ایتھیوپیا آج ہے جو کہ سب سے آگے ہے۔ دوسری مثال بہار کی، بہار ہندوستان کا سب سے زیادہ غریب پسماندہ صوبہ ہوتا تھا، وہ اس کو اسٹیٹ کہتے ہیں۔ آج کل ان کا بھی جو گروتھ ریٹ ہے اور ڈیولپمنٹ ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ مقصد یہ ہے، اس کے پیچھے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر لیڈرشپ صحیح ہو، اور وہ لیڈرشپ بالکل صاف ہو اپنے آبجیکٹیوز میں، اگر ان کے لنڈن میں اپارٹمنٹس نہ ہوں، دبئی میں پیسے نہ ہوں، تو پھر وہ کمر باندھ کر اور اپنے بازو جو ہیں آستینے اوپر کر کے اور دن رات محنت کر کے ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ کریں گے۔ سر اس کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو احتساب کے نام پر انہوں نے جو ہے وہ چیزیں شروع کی ہیں، پروگرام کے چند آخری منٹ ہے، اس میں سر آپ کتنے پر امید ہیں ان سے کہ باہر سے دولت جو ہے، جو باہر ظاہر سی بات ہے بہت بے شمار سے اکاؤنٹس ہیں، بینکوں کے اندر دولت پڑی ہوئی ہے، احتساب کے نام پر یہ جو عمل شروع ہوا ہے یہ گورنمنٹ کر پائے گی سر؟ وہ پرانے اتنے بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز اور اتنا بڑے بڑے، اگر میں پنجابی میں کہوں کہ جن، وہ ان کو کرنے دیں گے سر یہ سارا کچھ؟ یہ بات یہ ہے نا کہ ایک جو سسٹم ہے وہ ان پلیس آ گیا ہے، اور وہ سسٹم جو ہے وہ کام اپنا شروع کرے گا، اور وہ طریقے ڈھونڈے گا کہ باہر سے ہم کیسے پیسے لاتے ہیں۔ ڈائریکشن ہماری صحیح ہے، اور میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد جو جس قسم کے ایکشن لیے جا رہے ہیں، جس قسم کے ادارے مضبوط کیے جا رہے ہیں، بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو اتنی بڑی رسک لے کر لنڈن میں اپارٹمنٹس بنائیں گے یا دبئی میں یہ پیسہ پاکستان کا باہر بھیجیں گے۔ یعنی ایک ڈیٹرنٹ، بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر پیسہ آ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر ایک بڑا مشکل سوال کرنے لگا ہوں جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر پاکستان اکنامکلی گروتھ کر جاتا ہے سر، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات کیسے گوارا گزرے گی؟ دیکھیں یہ جو سب اکانومسٹ ہیں انہوں نے کہا، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اکنامکس کے رولز ہوتے ہیں یا ان کا جو تانے بانے ہوتے ہیں وہ خود ہی اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ جب آپ ایک پروڈکشن کریں گے اور وہ مہنگی نہیں ہوگی، جیسے انہوں نے بھی کہا، بجلی ہوگی، گیس ہوگی، اور آپ کمپیٹیٹو ہوں گے۔ جب آپ کمپیٹیٹو پروڈکشن، فار ایگزامپل ٹیکسٹائل کی آپ نے بات کی، ٹیکسٹائل تباہ کر کے رکھ دی جبکہ ساری دنیا میں ہماری جاتی تھی، تو جب آپ کمپیٹیٹو ہوں گے تو وہ ٹریڈرز خود ہی آپ کے ساتھ ٹریڈ کریں گے، اور وہ جو مارکیٹس ہیں وہ خود ہی اپنے راستے پیدا کر لیتی ہیں۔ تو اس لیے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ کی آپ نے بات کی، کون سی والی؟ چین اپنی جگہ پہ بڑا مضبوط ہے، روس اپنی جگہ پہ ہے، اس کے بعد آپ کے جو دوسرے چین کی گروتھ نے تو سر ہماری ساری لوکل انڈسٹری کو خراب کر دیا۔ میں انٹرنیشنل آپ سے میں کمنٹ لیتا ہوں اس کے اوپر سر۔ میں اس کے انٹرنیشنل انوائرمنٹ آپ نے بات کی، اسٹیبلشمنٹ، اس کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا۔ پھر آپ کے ایسے ملک بھی ہیں جو پاکستان کے ساتھ تھے، جیسا ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، ساؤتھ کوریا ہے، وہ کہاں سے کہاں وہ نکل گئے ہیں۔ تو اس لیے وہ مارکیٹس اپنی جگہ خود بنا لیتی ہیں، پرووائڈڈ آپ کی پروڈکٹس ٹھیک ہوں اور کمپیٹیٹو ہوں۔